بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کر لی اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا اور نماز بھی ادا کیا۔ محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 29ویں تاخرات ہے، ابھی قرآن ختم ہوا اللہ کے فضل و کرم سے، یعنی قرآن میں نماز میں قرآن مجید کی تلاوت ختم کی گئی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے۔ مبارک ہے ان تمام حفاظ کے لیے جو ہے قرآن مجید شروع سے لے کر آخر تک 30 پارے ختم کیے، اور وہ تمام حضرات جو شروع سے لے کر آخر تک امام کے ساتھ نماز میں شامل رہے، 30 پارے بھی سنے، ان تمام کے لیے اللہ مبارک کرے، ان کے نیک اعمال میں اللہ اضافہ فرمائے۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ اعلیٰ کی 2 آیتیں تلاوت کی گئی، اس میں اللہ کا یہ ارشاد یہ ہے کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کے نام کو یاد بھی کیا، پھر نماز بھی ادا کیا۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی بیان کیے ہیں علماء کہ اس سے مراد شرک سے پاک صاف ہونا، ہمیشہ اپنے رب کو یاد کرنا، نماز کی پابندی کرنا، یہ عام معنی تو ہے اپنی جگہ میں۔ اس سے ہٹ کر اور ایک معنی یہ لوگوں نے، مفسرین نے بیان یہ کیا، قد افلح من تزکا میں وہ کامیاب ہو گیا جس نے زکوٰۃ ادا کیا، صدقہ فطر ادا کیا، وہ معنی بھی بیان کرتے۔ جیسے کہ کل پرسوں بھی بتایا تھا میں کہ زکوٰۃ کی فرضیت مکے میں ہو چکی تھی، تفصیلات نصاب سے متعلق جو تفصیلات ہیں وہ سب مدینے میں بتائے گئے تھے۔ اس لحاظ سے ایک معنی یہ بھی کہ زکوٰۃ الفطر ادا کیا، وذکر اسم ربہ، اپنے رب کو یاد کیا، کب؟ عید کے دن تکبیرات عیدین کے ذریعے سے، تکبیرات عیدین، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہے وذکر اسم ربی فصلی، عید کی نماز ادا کیا۔ یہ معنی بھی لوگوں نے بیان کیا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا اس آیت کو عام رکھا جائے، یہ بہتر ہے۔ بہرحال مفسرین بھی 2 معنی یہ بھی بیان کیے ہیں، وہ بھی بیان کیے ہیں، گنجائش ہے آیت کے اندر۔ اب ہمارا جو موضوع ہے آج زکوٰۃ الفطر میں خاص کر مساکین کا حق، حقوق کا جو سلسلہ چل رہا تھا، اس میں آج کی مناسبت سے یہ زکوٰۃ الفطر کس کا حق ہے؟ تو حقیقت میں یہ مساکین کا حق ہے۔ مساکین کا حق ہے کہ خاص کر عید کی نماز سے پہلے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر تمام لوگوں پر، مردوں، عورتوں، غلام، آزاد، سب پر چھوٹے بڑے سارے لوگوں پر زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیے، واجب قرار دیے۔ اور وہ بھی کیا؟ خاص کر 1 سا کھجور، جو، یا اس زمانے کے حساب سے جو صحابہ کھاتے تھے، اس زمانے میں پنیر وغیرہ بھی تھا، لوگ جو بھی کھاتے تھے اور منقع استعمال کرتے تھے، یہ تمام چیزیں تھیں۔ گویا کہ یہ جو زکوٰۃ الفطر کا جو حکم ہوا ہے کہ رمضان کے اندر خصوصاً روزے میں کچھ کمی بیشی ہو جاتی، گناہ کچھ ہو جاتے، جیسے پابندی کرنا ہے ویسا بندہ پابندی نہیں کرتا روزے کی حالت میں، تو زکوٰۃ الفطر کیوں، سوال جو پیدا ہوتا ہے زکوٰۃ الفطر کیوں فرض کی گئی ہے، اس کا جواب یہی کہ طہرۃً للصائم من اللغو والرفث، کہ خاص کر روزے دار سے جو ہونے والے چھوٹے موٹے جو گناہ ہوتے ہیں اس سے پاک صاف کرنا، گناہوں کے صفائی کا، گناہوں کے لیے کفارہ بنانے کا ذریعہ خاص کر زکوٰۃ الفطر۔ تو یہ زکوٰۃ الفطر کس پر فرض ہے کا یہ سوال جب آتا ہے تو اس میں سارے مسلمان، امیر غریب، سب امیر غریب جتنے بھی ہیں، متوسط درجے کے یا بالکل صاحب حیثیت بھی ہیں، بعض لوگوں پر زکوٰۃ فرض بھی ہے، ایسے تمام لوگوں پر زکوٰۃ الفطر فرض ہے، چاہے اس کے پاس نصاب کے مطابق دولت ہو یا نہ ہو،
چاندی کے مطابق، سونے کے مطابق، اس میں وہ شرط نہیں ہے کہ زکوٰۃ الفطر وہ لوگ ادا کریں جو صاحب حیثیت نہیں، تمام لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً فرمایا کہ زکوٰۃ الفطر سارے مسلمانوں پر باقاعدہ جو آپ نے فرض کا درجہ دیا، واجب کا معنی قرار دے کر سارے مسلمانوں کو حکم دیا باقاعدہ یہ لوگ زکوٰۃ الفطر ادا کریں، اور یہ بھی عید کی نماز کو جانے سے پہلے، عید کی نماز کو جانے سے پہلے تک دینے کی گنجائش، بلکہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ کی روایتوں میں آتا ہے کہ ہمیں حکم ہوتا تھا عید کی نماز سے 1 دن 2 دن پہلے بھی ہم باقاعدہ زکوٰۃ الفطر ادا کریں، ہم لوگ ایسا ادا بھی کرتے تھے تاکہ جو ہے خصوصاً لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں، خاص کر یہ مسکین کا جو حق ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے اغنوہم عن طواف ھذا اليوم، خاص کر یہ مساکین، بھیک مانگنے والے، مجبور لوگ، پریشان لوگ جو آتے ہیں، ان لوگوں کو عید کے دن چکر لگانے کا موقع نہیں ہونا، پہلے ہی عید کی خوشی میں شریک ہونے کے واسطے ان کو جو کچھ دینا ہے دے کر کے مطمئن کر دو، وہ لوگ عید کے دن چکر نہیں لگانا، پریشان نہیں ہونا، ان کی ضرورتیں پوری ہو جانا، اور عید کی خوشی میں سارے لوگ شریک ہونا، امیر بھی، غریب بھی، مسکین بھی، سارے کے سارے لوگ۔ تو اس میں اہم بات یہی عید کی نماز سے پہلے ادا ہو جانا، اور جو صاحب حیثیت ہے یا مسکین ہے وہ بھی ادا کرے گا، یہ جو ہے خاص کر اسلام کا یہ حکم ہے۔ تو زکوٰۃ الفطر کو معمولی نہیں سمجھنا، کیونکہ ہمارے جو روزے جو ہو جس حالت میں گزرے ہیں وہ ہم لوگ جانتے ہیں، چھوٹے موٹے گناہ بھی ہوئے ہیں، غیبتیں ہوئی ہیں، بیکار باتیں ہوئی ہیں، لہو و لعب کی باتیں بھی ہوئی ہیں، جیسے روزہ رکھنا چاہے ویسے شاید نہیں بھی ہوا، بعض مرتبہ کچھ گناہ ہوئے اس کا احساس بھی نہیں ہوا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے خاص کر یاد رکھو کہ زکوٰۃ الفطر کو پہلے ادا کر دینا، اور اس کا ایک اہم سسٹم یہ تھا عہد نبوت میں، اجتماعی شکل تھی اس میں، جس طرح زکوٰۃ میں اجتماعی نظام ہے اسی طرح زکوٰۃ الفطر کے لیے بھی باقاعدہ بیت المال سے کچھ کارندے آتے تھے، آ کر کے لوگوں کے پورے زکوٰۃ الفطر جمع کرتے، پھر اجتماعی شکل میں لوگوں تک پہنچاتے تھے، وہ زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ اب اس کے بعد جس طرح زکوٰۃ کے اندر لوگ انفرادی طور پر دینا شروع کر دیے، سسٹم جو ہے ختم ہو گیا، بیت المال جو ہے متحرک نہیں رہا، اس وجہ سے سب چیزوں میں یہاں سے وہاں تک ڈھیل آ گیا، ورنہ زکوٰۃ الفطر اجتماعی شکل میں، اجتماعی نظام میں ہونا چاہیے۔ بلکہ بعض علماء ہمارے یہاں تک فتاوے میں لکھے ہیں، باقاعدہ جو ہے زکوٰۃ الفطر میں وہ جو چیزیں کھانے پینے کی ہیں ہے ہی ہمارے پاس گیہوں کی شکل میں، جو ہمارے پاس کم کھاتے، لیکن عربوں کے پاس جو کا استعمال ہوتا تھا، گیہوں کا استعمال ہوتا تھا، منقے کا استعمال ہوتا تھا، باقاعدہ جو ہے پنیر استعمال کرتے تھے، یہ سب جو ہے ایک سا کے انداز میں دیتے تھے۔ وہ ایک سا بھی جو ہے 2 پیمانہ ہے، وہ ایک جو ہے حجازی الگ ہے، ایک عراقی الگ ہے۔ حجاز بولے تو مکہ مدینہ، مکہ مدینہ میں جو مشہور تھا وہ تقریباً 2.5 کلو والا ہوتا تھا۔ عراق، کوفہ، بصرہ وغیرہ میں وہاں کا جو سا تھا تقریباً 3.5 کلو کا ہوتا تھا۔ تو مکہ مدینہ میں یہ سا چلتا تھا، ادھر عراق کے علاقے میں جو ہے وہ سا چلتا تھا جو 3.5 کلو کا ہوتا ہے۔ الغرض جو ہے دونوں کا رواج چلتا تھا، صحابہ کرام اپنے اپنے جو خوراک کے حساب سے دیتے تھے۔ اب ہم لوگ چاول دیتے ہیں، حالانکہ حدیث میں نہیں ہے، اس کے باوجود ہمارے اناج میں شامل ہے، چاول ہے، بعض گھروں میں راگی کھاتے ہیں وہ بھی دیتے ہیں۔ تو علماء نے فتوے میں یہ بھی لکھا باقاعدہ جو ہے باقاعدہ پیکیج بنا کر کے آپ کے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس کے اندر تیل بھی رکھو، گوشت بھی رکھو، آٹا بھی رکھو، شکر بھی رکھو، رکھ کر کے باقاعدہ ایک مسکین کو جتنی ضرورتیں ہیں باقاعدہ ایک پیکیج بنا کر کے دے دو، تاکہ بیچارہ جو پوری طریقے سے ایسا کھائے پیے اور وہ خوشی میں شریک ہو، بھیک مانگنے، لوگوں سے مانگنے، محتاج ہونے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو بہرحال اس زمانے میں یہ تمام چیزیں ہوتی تھیں، تو اس لیے اگر ہم لوگ جو ہے چاول دے رہے ہیں اناج کی شکل میں الحمدللہ افضل ہے، گیہوں دے رہے ہیں افضل ہے، جو دینا چاہتے ہیں افضل ہے، آپ کھجور دینا چاہتے ہیں 2.5 کلو الحمدللہ وہ بھی افضل ہے، تو اناج کی شکل میں دینا یہ بھی افضل ہے۔ تو خاص کر ہمارے علماء میں ائمہ ثلاثہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ، ان کو جمہور کہتے ہیں،
یہ فقہا جو ہیں اناج ہی کے قائل ہیں، ایک بڑی تعداد علماء کی۔ تو جبکہ اور ایک رائے اس میں یہ بھی ہے، جیسے میں بتایا خود آیت کی تفسیر میں دو معنی ہیں، اسی طرح حدیث کے اندر باقاعدہ جو ہے اس زمانے سے ہی، صحابہ کے زمانے سے ہی، بعض صحابہ میں حضرت عمر، ابن عمر، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، حسن بصری رحمہ اللہ، اور اسی طرح جو ہے تابعین میں حضرت خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، پانچویں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، حسن بصری رحمہ اللہ، اور بعد کے ادوار میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے جو ہے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زکوٰۃ الفطر کے مسئلے میں باقاعدہ جو ہے اناج دینا افضل ہو سکتا ہے، لیکن مسکین کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر قیمت دینا بھی جائز ہے۔ باقاعدہ کب سے چل رہا ہے؟ یہ صحابہ کے زمانے سے چل رہا ہے، ایسا نہیں کہ کریم اللہ اچانک ایک نئی رائے بول رہا ہے، نہیں، بلکہ صحابہ کے زمانے سے یہ چیز ہے۔ لوگ جو ہیں وہ یہ کچھ اناج دینے والے بھی رہے اس زمانے میں، قیمت دینے والے بھی رہے، بلکہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ باقاعدہ گورنروں کو لکھتے تھے، تقریباً نصف سا جو ہے غلہ لے لو یا ان سے نصف درہم لے لو، باقاعدہ جو ہے ایک بڑی جماعت۔ بلکہ بعض تابعین نے لکھا صحابہ کو میں نے تقریباً ایک بڑی جماعت کو پایا ہے وہ لوگ جو ہے درہم دیا کرتے تھے۔ اصل کیوں اس میں چھوٹا اختلاف وجہ کیا ہے کہ وہ ان کا کہنا یہ ہے، امام بخاری، امام ابو حنیفہ، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، صحابہ میں حضرت عمر، ابن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، یہ سب بڑے بڑے صحابہ، ان کا کہنا یہ تھا عہد نبوت میں زیادہ تر مسکینوں کو اس زمانے میں اناج کی ضرورت تھی، اناج دیتے تھے، جس کی ضرورت تھی وہ دیتے تھے، اور وہ لوگ جو ہے اس زمانے میں ان کا کھانا پینا ہی وہی تھا۔ اب جو ہے مساکین کی ضرورتیں بدلتی جا رہی ہیں زمانے کے ساتھ، اس لیے کہ ہم لوگ خود دیکھتے تھے مدینہ منورہ میں فجر کی نماز سے پہلے جاتے ہم لوگ حرم شریف کو، راستے میں ہی جو ہے چاول بیچنے والے بے شمار بیچتے، گیہوں بیچتا، زکی یا صائم، اے روزے دار جلدی جلدی زکوٰۃ الفطر ادا کر بول کر بیچتے، 10 ریال میں ہم لوگ خریدتے، اڑھائی کلو والا خرید لیتے، فوراً کچھ مساکین بھاگ کے آتے لے لیتے۔ وہ مسکین کیا کرتا، وہ لے جا کر کے فوراً پھر دکان میں بیچتا 5 ریال میں، ہمیں لیے ہی دکان میں 10 ریال کو، وہ مسکین لے جا کر کام بیچتا، دکان میں 5 ریال کو بیچتا۔ کس کا فائدہ ہوا؟ مسکین کا فائدہ ہوا یا دکان والے کا فائدہ ہوا؟ تاجر فائدے میں رہا۔ تو اس سے بہتر آپ مسکین کے اعتبار سے اگر آپ جو چیز دیتے ہیں تو اس کی ضرورتیں پوری ہوتی، وہ چاہے غلہ لے لے۔ میں کھل کے بول رہا ہوں، میرے گھر میں متوسط چاول میں کھاتا ہوں، اور آپ جو ہے ہائی کلاس چاول بھی کھا سکتے ہیں، اور مسکین ریشن کا کھاتا ہے۔ آپ مسکین کو اگر آپ باسمتی چاول دیے، بیچارے کو وہ چیز جو ہے وہ اس کے مزاج کے مطابق نہیں رہے گا، انہیں دیکھیں گا یہ ایک بیچ کر کے ہمارے چاول ہم لے لیں گے، دکان والا موجودہ قیمت میں تو نہیں لیتا۔ تو یہ چیز کیا ہوتی؟ تبادلہ ہی ہوتا، دکاندار کو فائدہ ہوتا سوائے مسکین کو فائدہ کم ہوتا۔ اس میں اور ایک چیز کیا، عہد نبوت میں بعض لوگ یہ بولتے کیا وہ زمانے میں درہم نہیں تھا؟ کیا تھا بھائی، درہم دینار تھے، لیکن اس کا رواج کم چلتا تھا، اور لوگ اس زمانے میں کھجور دے کر گیہوں خریدتے تھے، کھجور دے کر گیہوں خریدتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم شام میں امیر تھے ایک زمانے تک، انہوں بولے جب مدینہ تشریف لائے صحابہ سے بولے دیکھو بھائی، عہد نبوت میں 1 سا کھجور 1 سا گیہوں کے برابر نہیں، بلکہ گیہوں کی قیمت زیادہ ہے کھجور کے مقابلے میں، اس لیے میں چاہتا ہوں آدھا سا کھجور 1 سا کھجور کے برابر ہے، آدھا سا گیہوں 1 سا گیہوں کے برابر ہے۔ کون بولے؟ امیر معاویہ صحابی رسول کاتب وحی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن نازل ہوتا تھا، جو صحابہ قرآن لکھتے تھے اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، ایک بڑے صحابی، پورے شام کے علاقے کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں کنٹرول میں رکھا تھا امیر معاویہ۔ تو صحابہ کو جب یہ بات بتائے صحابہ نے تسلیم کر لیا، اس زمانے میں چلا وہ۔ پھر اس کے بعد میں اس سے پہلے یہ قدم اور آگے چلتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو داعی کی حیثیت سے، مبلغ کی حیثیت سے، قاضی کی حیثیت سے یمن کو بھیجے۔ یمن
یمن سعودی عرب سے قریب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم داعی حیثیت سے بھیجے گئے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد جب زکوٰۃ دینے کا وقت آیا، زکوٰۃ لینے کا، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے، صحابہ کی ہر ایک کی خاصیت الگ الگ۔ حضرت معاذ بن جبل حلال اور حرام کو جاننے میں سب سے ماہر تھے، اعلمہم بالحلال والحرام۔ پورے صحابہ میں حلال کیا حرام کیا بولے تو اتھارٹی کون تھے صحابہ میں؟ حضرت معاذ بن جبل تھے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عہد نبوت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اس زمانے میں، یمن والوں سے بول رہے ہیں بھائی آپ لوگ جو ہے زکوٰۃ میں کھجور، یہ جو، یہ مکئی، یہ سب دیو نہ کو۔ مدینے میں صحابہ کو جو ضرورت ہے، تمہارے پاس جو چادر، کپڑا، قمیص، ایتونی بقمیص او لبیس فرمایا، بخاری میں ہے یہ روایت تعلیقاً، آپ لوگ جو ہے کھجوراں دیو نہ کو، ہمارے پاس ہیں، جو ہمارے پاس مل جاتا، مکئی ہمارے پاس مل جاتا، یہ تمہیں رکھو۔ اس سے بہتر کیا کرو، تمہیں چینج کر کے اس کے بدلے میں کیا دیو، کپڑا دے ڈالو۔ اس لیے کہ یمن مشہور تھا چادروں میں، کپڑے میں، قمیصوں میں، لباسوں میں۔ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا مدینے میں انصار ہیں، مدینے میں مہاجرین ہیں، ان کے واسطے یہ بہتر، تمہارے واسطے یہ آسان بھی ہے، تمہارے واسطے بھی یہ آسان، اور فائدے کے حساب سے مدینے والوں سے یہ بہتر ہے، آپ لوگ یہ دے دو۔ ایسا بول کر امیر حضرت معاذ بن جبل نے باقاعدہ عہد نبوت میں لیا تھا۔ تو یہ ہے چیز۔ میں جو ہے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کر رہا ہوں، مختصر بات یہ کہ میں آج بھی بول رہا ہوں، شیخ الحدیث مولانا حافظ عبد الواجد صاحب عمری رحمانی رحمہ اللہ تعالی جو ہے، ان کا بھی فتویٰ وہی تھا وہ زمانے میں جامعہ میں، ہمارا بھی یہی ہے، اناج افضل ہے، افضل ہے، افضل ہے، قیمت دینا جائز ہے، جائز ہے، جائز، اتنا ہی، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ خام خواہ آپ لوگ جا کر کے ایسا مت بول، مجھے بھی مولانا منیر صاحب کو جو ہے بڑا اختلاف ہے، میں مثال دے رہا ہوں، ہم دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک رائے ہے، ہو سکتا ہے میری رائے الگ ہو، مولوی صاحب کی رائے الگ ہو، ایک جگہ میں رہتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن اس کے باوجود اختلاف رائے کی گنجائش ہے۔ لیکن اس موضوع کو آپ جو ہے ایسا مت سوچو کہ مولوی صاحب جو بالکل الگ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ علمی مسائل میں اختلاف، اب میں پڑھا نا بھائی سورہ اعلیٰ کی آیتوں میں بعض لوگوں نے اس آیت کا قد افلح من تزکیٰ کو عام معنی لیا، بعض مفسرین نے کہا نہیں حضرت، اس سے مراد زکوٰۃ الفطر ہے، ذکر اسم ربہ کو تکبیرات عیدین لیے، بعض لوگ بولے نہیں یہ جو ہے عام رب کو یاد کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، یہ معنی ہے۔ صلاح کا معنی نماز پڑھتے رہو، بعض لوگ بولے اس سے مراد صلاح سے مراد عید کی نماز مراد ہے، ایسا ویسا سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ خاص کر کس کا حق ہے آپ پوچھیں گے، یہ مساکین کا حق، غریبوں، مسکینوں، آپ کے رشتہ داروں میں بھی ہو سکتے ہیں، کسی غیر مسلم کو مت دو، غیر مسلم کو مت دو، اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اڑوس پڑوس میں ضرورت مند ہیں، محتاج لوگ ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، آپ جو مناسب سمجھتے ہیں، میں آپ کو مجبور نہیں کر رہا ہوں، آپ کو جو ہے دونوں رائے پیش کیا، ہمارے اپنے رائے پیش کیا، اور ہمارے ساتھ جو اکابر علماء ہیں، محدثین ہیں، صحابہ تابعین ہیں، یہ ساری بات رکھا۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ عید سے ہم لوگ قریب ہوتے آ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، تو آخری جو احکامات ہیں ان میں سے اہم حکم یہ زکوٰۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر کا مسئلہ ہے۔ اسے آدمی اس لیے ادا کرے گا گناہوں سے، جو کچھ گناہ ہوئے ہیں روزے کی حالت میں، اس سے پاک صاف ہونے کا ذریعہ۔ طعمۃ للمساکین دونوں لفظ آئے، ایک تو پاکی صفائی کا ذریعہ ہے یہ روزے کی حالت میں جو ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں اس سے پاکی کا ذریعہ بھی ہے، اور دوسری چیز مساکین کے لیے اناج کا، غلے کا ذریعہ بھی ہے۔ اور ایک بات اہم یہ چیز بتانا یہ بھی چاہتا ہوں، ابھی رمضان جو ہے ہمارے سامنے ختم ہونے کے قریب ہے، اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ رمضان سے ہمیں کیا حاصل ہوا، یہ بھی ایک چیز ہے۔ قرآن ابھی ختم ہوا، یعنی سورہ ناس تک حافظ صاحب پہنچ گئے، ہم پر قرآن کا پیغام کیا ہے، اور دوسری طرف رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے۔
تو دو پیغام یہ بھی ہے، میں آپ کو سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ پہلی چیز، رمضان کا جو پیغام ہے لعلکم تتقون، روزے کے ذریعے سے ہماری زندگی میں تقوی پیدا ہونا۔ اگر روزہ رکھے، باقاعدہ جو ہے رمضان کا احترام سب کچھ کرتے رہے، اگر تقوی پیدا نہیں ہوا تو سوچنے کی چیز، اللہ کا ڈر پیدا ہونا۔ اور یہ یاد رکھو، یہ تقوی جو ہے کسی مخصوص عبادت یا کیفیت کا نام نہیں ہے، ایک انقلاب ہے زندگی میں، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہونا۔ ہر لحاظ سے بندہ جو ہے، چاہے وہ کہیں بھی رہے، مجلس میں ہے، محفل میں ہے، گھر میں ہے، خلوت میں ہے، جلوت میں ہے، بازاروں میں، کہیں بھی ہو، روزے کے بعد اہم انقلاب ہماری زندگی میں کیا آنا؟ تقوی پیدا ہونا، اللہ کا ڈر پیدا ہونا۔ آپ اپنے اندر سوچ کر دیکھ لیجئے، ہمارے اندر تقوی کی کیفیت میں ہم لوگ کتنا آگے بڑھے ہیں، اللہ کا ڈر ہمارے اندر کتنا پیدا ہوا ہے۔ اہم چیز روزہ یہی، آپ کے کھانے سے پینے سے رکنا، شہوت سے رکنا، یہ اہم نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون جو تھا، تقوی پیدا ہونا، اللہ کا ڈر پیدا ہونا، اللہ کا خوف پیدا ہونا، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ ہم جہاں بھی رہیں، یہ تقوی جو ہے ایک خاص کیفیت، پہلے بھی میں اشارہ کیا ہوں، دلوں میں ڈر اللہ کا پیدا ہو جائے، اس لیے کہ ہمارا دل مسلمان تو ہمارا ہر عضو مسلمان۔ دل میں اگر اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا تو آپ جو کبھی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، زندگی میں کبھی آپ جو ہے نماز نہیں چھوڑیں گے، آپ زندگی میں کبھی جو ہے آپ خاص کر نیک کاموں میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ جو ہے روزہ رکھ کر، روزے کا سب سے بڑا فائدہ جو تقوی ہے، تقوی کا اثر یہ ہو، کسی بھوکے انسان کو دیکھ کر آپ کے اندر جو ہے خاص کر اس کے لیے رحم کا جذبہ اگر پیدا نہیں ہوا تو سمجھو کہ روزے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ تو روزے کے ذریعے سے مومن کی زندگی میں انقلاب برپا ہونا، تقوی پیدا ہونا، اللہ کا ڈر پیدا ہونا، اللہ کا خوف پیدا ہونا، اس لیے کہ تقوی سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، سب سے اہم عبادت تقوی ہی ہے، یہ یاد رکھ لو۔ روزے کا پیغام کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہونا۔ اور خاص کر قرآن کا پیغام کیا ہے؟ خاص کر سورہ حشر کی ایک آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اے ایمان والو، آپ لوگ ان کی طرح نہیں ہونا جو اللہ کو بھول چکے ہیں۔ نتیجے میں اللہ نے ان کو بلا دیا۔ خدا فراموشی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خود فراموشی۔ یاد رکھو، جب آدمی اللہ کو بھولتا ہے اس کے لیے سب سے بڑی سزا کیا ملتی؟ خود فراموشی۔ آدمی جو ہے جیتا ہے، خود اس کے لیے مقصد کیا ہے نہیں معلوم۔ سب لوگ جی رہے، میں بھی جی رہا ہوں، سب کھاتے ہیں، میں بھی کھا رہا ہوں، حیوان بھی زندہ، میں بھی زندہ۔ یہ کیفیت پیدا ہوتی، وجہ کیا ہے؟ خدا فراموشی کی وجہ سے۔ آپ کی زندگی میں کبھی جو ہے، خاص کر ہماری زندگی میں خدا فراموشی کبھی نہ آئے، کبھی بھی ہم اللہ کو نہ بھولیں، خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھیں، خوف میں بھی اللہ کو یاد رکھیں، مصیبت میں بھی اللہ کو یاد رکھیں، بیماری میں بھی اللہ کو یاد رکھیں، تنہائی میں بھی اللہ کا ڈر آئے۔ سمجھو کہ جو ہے جب ہم اللہ کو بھولتے ہیں وہیں سے شیطان ہمارا دوست بنتا ہے۔ قرآن مجید کے ایک آیت میں اللہ نے صاف فرمایا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کی یاد سے غافل ہوا ہم اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ ہر آدمی کے ساتھ شیطان رہتا ہے بھائی، کوئی بھی بچ کر نہیں، سب کے ساتھ ہے۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ساتھ میں رہتا، اٹھے بیٹھے آپ کے ساتھ رہتا، اس لیے کہ اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ تیری عزت کی قسم، تیری جلال کی قسم، تیرے بندوں کو گمراہ کر کے ہی چھوڑوں گا، کر اللہ سے وعدہ کیا اس نے، مگر الا عبادک، مگر تیرے خاص بندے جو مخلص ہیں یہ لوگ بچ جائیں گے۔ اس لیے رحمان کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہونا، کھاتے ہوئے فوراً اللہ کو یاد کر لی، ہر کام بسم اللہ کے ساتھ، ہر کام اللہ کی یاد کے ساتھ، گاڑی اسٹارٹ کیے فوراً اللہ کا نام، سفر میں بیٹھے ہیں آپ سواری کے ساتھ سواری کی دعا، کہیں بھی چلے جاؤ، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جو دعائیں آئی ہیں ہمیشہ بندہ یاد رکھنا۔ صبح ہوئی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء،
حدیث میں آتا ہے جو بندہ 3 بار صبح میں پڑھ لیا شام تک کوئی مصیبت اس کے قریب آتی ہی نہیں۔ شام میں 3 بار اگر کوئی پڑھ لیا بولو صبح تک کوئی مصیبت قریب میں نہیں آتی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء اصبحنا واصبح الملک للہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ہر قسم کی مصیبتوں سے حفاظت بشرطے کہ بندہ اللہ کو یاد کر لے۔ یہ جو ہے حاسدوں کے حسد سے، شرپسندوں کی شرارت سے، نظر بد سے حفاظت، ہر مکار کی مکاری سے حفاظت، ہر قسم کے نقصانات، ایکسیڈنٹ، بلائیں، زمینی مصیبتیں، آسمانی بلائیں، سب سے حفاظت کا ذریعہ کیا؟ ذکر الہی، اللہ کو یاد کر لینا ہمیشہ۔ نہیں یاد کرتے ہیں فرمایا نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین وانہم لیصدون عن السبیل ویحسبون انہم مہتدون۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، شیطان ایسا حاوی ہوتا ہم لوگ غافل ہو جاتے، یاد بھی نہیں رہتا کیا ہو رہا ہے کیسا ہو رہا ہے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ہر ایک انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے بولے تو صحابہ فوراً سوال کر رہے ہیں کیا سوال؟ ہر ایک آدمی کے ساتھ شیطان ہے بولے تو صحابہ جو بڑے سیدھے سادے صحابہ، سادگی میں بھی جو آخری انتہا، پوچھے یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے کیا؟ پوچھے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، الا انہ اسلم۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ تو ہے لیکن اسلم کے اندر ابھی 2 معنی محدثین 2 معنی بیان کریں۔ اسلم کا ایک معنی یہ کہ میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے، اسلم کا اور ایک معنی میں محفوظ ہوں شیطان سے، میرا رب مجھے بچا لیتا ہے۔ یہی آپ کو بتا رہا ہوں قرآن حدیث کے اندر بعض جگہ میں اس طرح کی گنجائش ہوتی ہے، معنی کے اندر گنجائش ہوتی ہے۔ اسلم کا ایک معنی یہ ہوا میرا شیطان مجھے بگاڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ انہیں مسلمان ہو چکا ہے۔ میں آپ کو پہلے ہی بتایا ہوں سورہ جن کے اندر کتنے ہی جنات ایسے ہیں، مومن ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، خود آپ کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے مومن متقی جنات، آپ کو خبر نہیں ہے آپ لوگوں کو، اس لیے کہ خود باقاعدہ جو قرآن میں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سفر میں باقاعدہ جو ہے جنات کی جماعت گزر رہی تھی رات قرآن کی آواز سن کر کے فوراً پہنچ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پہنچ کر کے جتنا قرآن سنے اسی مجلس میں مسلمان ہو گئے، ایک جماعت مسلمان ہو کر داعی بن کر مبلغ بن کر اپنی قوم میں جا کر تبلیغ کرنے لگے جنات کی جماعت۔ سورہ احقاف پڑھ کے دیکھ لو، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ پھر اس کے بعد کی آیتوں میں قَالُوا يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ، جنات تبلیغ کر رہے ہیں اپنی جماعت میں، بھائی میری جماعت کے لوگوں یہ اللہ کا داعی آ گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہت دنوں سے ہم لوگ تلاش میں تھے، آپ لوگ قبول کر لو اس کی بات۔ یہ ہے بھائی، آپ جو ہے شیطان سے محفوظ رہنے کے لیے ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی بڑی چیز نہیں ہے، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو، یہی ہے قرآن کا پیغام۔ آپ اگر بھول گئے اللہ کو، نتیجے میں خود اپنی حقیقت سے بھول جاؤ گے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا مقصد تخلیق کیا ہے، اللہ کیوں بنایا آپ کو، زندگی کا مقصد کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون جو سنتے ہیں آپ، یہ کب ہوگا؟ جب شیطان آپ پر مسلط نہ ہو۔ جہاں شیطان مسلط رہا آپ کو بھلا دیتا، پوری زندگی کیا میں اچھا رہنا، بینک بیلنس خوب جمع کرنا، ابھی 2023 سے نیا سال آیا ہے، نئی گاڑی میرے پاس رہنا، 4 بنگلے رہنا، یہاں ایک وہاں ایک وہاں ایک، سب جگہ، پوری زندگی کا مقصد کیا؟ میں اچھا رہنا، کھانا پینا، زندگی گزارنا، گویا کہ حامان سے بڑھ کر رہنا، قارون سے بڑھ کر رہنا دولت میرے پاس۔ آخرت کو بھول جاتا ہے آدمی اور یہ سمجھ لیتا دنیا ہی سب کچھ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کو بھولنے کا نتیجہ، خود فراموشی کا سبق ملتا ہے ہم کو۔ اس لیے قرآن میں صاف فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، نتیجہ کیا ہوا؟ اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ مومن نہیں بھائی، فاسق ہیں، فاجر ہیں، گنہگار لوگ ہیں بول کر اللہ نے صاف صاف فرمایا۔ تو بہرحال 2 پیغام یاد رکھ لو، یہ قرآن کو کبھی جو ہے بھولنا نہیں، سال بھر قرآن پڑھنا،
رمضان بول کر قرآن چھینے کا قصہ نہیں رہنا، سال بھر قرآن پڑھنا۔ میں تو پہلے بھی کسی جگہ بتایا ہوں، صبح کی نماز کے بعد پہلا فرض ہمارا یہ ہے تلاوت قرآن کے بغیر سیل فون میں ہاتھ نہیں چھوؤں گا۔ یہ ایک وعدہ کر لو آپ لوگ۔ سیل فون ہمارا سب سے بڑا دشمن، 24 گھنٹہ ہمارے ہاتھ میں رہتا، بستر میں بھی تکیے کے پاس ہی رہتا، لیکن یہ کیا وعدہ کر لو آپ اللہ کے واسطے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اور یہ خاص کر آخری تاخرات ہے۔ ایک اچھی چیز آئی تھی جس میں بتایا جاتا ہے، شیخ ہمارے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ جمعے کی رات جہاں 29ویں تاخرات آتی ہے فہی لیلۃ وتر و لیلۃ جمعۃ، ابن رجب رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں اذا وافقت لیلۃ الجمعہ لیلۃ وتر فہی ارجا من غیرہا، اگر اتفاق سے جمعے کی رات مل گئی، تاخرات بھی مل گئی، امید ہے، مجھے بدنام مت کرو، اچھی طرح سن لو، ان کا قول کیا ہے؟ امید ہے، زیادہ امید ہے وہ رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ ہمارے علماء نے یہاں تک اپنی کتابوں میں باقاعدہ نقل کیا ہے کہ دیگر دنوں کے مقابلے میں اللہ کے حکم سے، یہ بھی بول رہے بِإِذْنِ اللہ، ایک رات جو خاص کر جمعے کی رات آ گئی، تاخرات بھی آ گئی، شب قدر کا احتمال ہے، زیادہ امید ہے بول کر کہتے ہیں۔ اس لیے خاص کر اس رات کو غنیمت جانو۔ اب جو ہے مولوی صاحب ڈاکٹر مولانا منیر الدین صاحب عمری تشریف لائے ہیں، وہ آپ سے بیان کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے انفرادی عبادت میں لگ جاؤ، پوری جہاں تک ہو سکے دعا میں وقت لگاؤ، دعا میں وقت لگاؤ، انفرادی طور پر جتنے مسائل آپ کے ہیں، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھانے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا، یاد رکھ لو۔ دنیا میں آپ کی مراد پوری ہوگی، یا جو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کوئی مصیبت دور کرے گا، یا آخرت میں آپ کی وہ دعائیں قبول ہوں گی جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، بندہ تمنا کرے گا قیامت کے دن، کاش میری پوری دعا یہاں قبول ہوئی تو اچھا تھا نا، قیامت کے دن مجھے ساری چیزیں مل رہی ہیں بول کر وہاں تمنا کرے گا آدمی۔ اس لیے مولوی صاحب کے بیان کے بعد بیٹھ جاؤ، اطمینان سے بیٹھو، 2 رکعت پڑھو، 4 رکعت پڑھو، سحری تک نماز پڑھتے رہو، کوئی بات نہیں، آخر میں 1 رکعت وتر سے پہلے اللہ سے دعا مانگو۔ یہ سب سے اہم موقع ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بولنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد والحمد للہ رب العالمین۔